بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین گرامی، آواگمن ورسز آخرت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آواگمن یعنی ہندوازم کا، سناتن دھرم کا یہ عقیدہ کہ مرنے کے بعد بار بار اسی زمین پر، اسی دھرتی پر، اسی دنیا میں آتے رہیں گے اور ہمارے بار بار جنم ہوتے رہیں گے، ایک یہ عقیدہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں یہ عقیدہ کہ نہیں، یہ جو ہمارا جیون ہے یہ پہلا اور آخری جیون ہے، یہاں پر ہمیں اچھے یا پھر برے جیسے بھی اعمال ہم کریں گے، اس کے مقابلے میں، اس کے نتیجے میں پھر جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ آخرت ہوگی جس میں دوبارہ پھر انسان زندہ کیے جائیں گے اور پھر ہمیشہ کی زندگی انہیں دی جائے گی، خواہ وہ جنت کی زندگی ہو، سورگ لوک ہو، یا جہنم کی زندگی ہو یعنی نرک لوک ہو۔ یہ دو متضاد عقیدے ہیں، دو مختلف انتہائیں ہیں، دو ایکسٹریمز ہیں، جن کے بارے میں ہم پچھلے ایپیسوڈز میں گفتگو کر چکے ہیں کہ آخر یہ کیا ہے۔ آواگمن کے بارے میں ہم نے بہت تفصیل سے روشنی ڈالی تھی کہ آواگمن کا عقیدہ سناتن دھرم کا وہ عقیدہ ہے جو ان کی رگوں پہ میں پیوست ہو چکا ہے، اور کیا بچہ، کیا بوڑھا اور جوان سبھی اس عقیدے کو ایسے ہی مانتے ہیں، ایسے ہی سمجھتے ہیں، جس کی روح سے یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں پھر یہی کرم انوسار جو ہے وہ جیون لینا ہے۔ اگر بہت اچھے کرم کیے ہیں اس جیون میں تو اگلے جنم میں پھر ہم منش یونی میں پیدا ہوں گے یعنی انسان بنائے جائیں گے، اور اگر برے کرم کیے ہیں تو ہم ونسپتی یونی میں، جانوروں کی یونی میں پرویش کر سکتے ہیں، اور اگر بہت ہی برے کرم کیے ہیں تو پھر ہمیں ونسپتی یونی میں یعنی پیڑ پودے، کند مول، سبزی آدی کے روپ میں بھی ہمیں جنم لینا پڑ سکتا ہے۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے کچھ دلائل پیش کیے تھے جن کے مادھیم سے ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، نرادھار ہے، اور ریشنلٹی کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر، بدھی اور سمجھ اور وویک کا اگر استعمال کیا جائے تو یہ عقیدہ، یہ بلیف اپنے آپ میں خود ہی ایکسپوز ہو جاتا ہے اور یہ ایک نرادھار ہے۔ آج کی ملاقات میں ہم مزید اس بات پہ روشنی ڈالیں گے کہ آواگمن کیوں غلط ہے آخر، اور ہندو بھائیوں کو، سناتن دھرمیوں کو اس عقیدے کو جتنی جلدی ہو سکے چھوڑ دینا چاہیے۔ جبکہ یہ بھی ہے کہ دھارمک شاستر جو ہیں، خاص طور سے وید، انہوں نے آواگمن کی، بار بار اسی دنیا میں جنم لینے کی بات نہیں کی ہے، بلکہ پنرجنم کی بات کی ہے، جو کہ ایکویلنٹ ہے، برابر ہے آخرت کے، جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ تو دیکھیے، آواگمن جیسا کہ پیچھے بھی کچھ دلیلیں دی گئی غلط ہے، اس میں ایک یہ بھی ایڈ کریں کہ آواگمن کے عقیدے کے مطابق ایک شخص جو ہے وہ اس دنیا میں جو تکلیفیں جھیل رہا ہے، جو پریشانیاں بھگت رہا ہے، وہ اس کے پچھلے جنموں کا کرم ہے، پچھلے جنموں کے کرم تھے، ان کا پھل ہے یہ، جن کو وہ بھوگ رہا ہے۔ تو دیکھیے، ایک اصول بیان کیا جاتا ہے، فطری انصاف کا تقاضا جسے ہم کہتے ہیں، لا آف نیچرل جسٹس، فطری انصاف جو ہونا چاہیے، کہ جو بہت سوبھاوک ہے، جس کو ایک سامانیہ عقل رکھنے والا انسان بھی، سامانیہ بدھی رکھنے والا انسان بھی کہتے کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا یہ کہ اگر کسی شخص کو پولیس گرفتار کر لے اور اس کو جیل میں ڈال دے، اور اس کو جرم نہ بتایا جائے کہ کس جرم میں اس کو گرفتار کیا گیا، کس جرم میں جیل میں ڈالا گیا، تو ایک عام بدھی اور عقل رکھنے والا شخص بھی، جاہل سے جاہل شخص بھی کہے گا کہ بھئی یہ غلط ہے، بتایا تو جائے آخر کہ کس جرم میں جیل میں ڈالا گیا ہے، کیا غلطی اس نے کی ہے۔ تو ایک عام عقل رکھنے والا بھی اس پہ اعتراض کرے گا۔ لیکن دیکھیے، آواگمن کے عقیدے کے حساب سے منش جو ہے، انسان اس جیون میں جو تکلیفیں اٹھا رہا ہے، وہ پچھلے جنموں کے
برے کرم کی سزا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ پچھلے جنم کے برے کرم کیا تھے جن کی یہاں پر یہ سزا بھگت رہا ہے۔ یہ بڑا ایک عجیب سا فلسفہ ہے کہ سزا بھی دی جا رہی ہے اور جرم بھی نہیں پتہ ہے۔ یعنی اس ایک سبھیہ سماج میں ایک اچھی سویلائزیشن، ایک جہاں پر قانون کی بالادستی ہو، انصاف پسند، اصول پسند لوگ رہتے ہو، وہاں پر یہ مسلمہ اصول ہے کہ اگر کسی کو کوئی سزا دی جا رہی ہے یا مثلا جیل میں ڈالا جا رہا ہے تو اس کا گناہ اس کو بتا دیا جائے کہ بھائی آپ نے یہ جرم کیا تھا اور اس جرم کی پاداش میں آپ کو جیل میں ڈالا گیا ہے یا سزا دی جا رہی ہے۔ لیکن آواگمن کی تھیوری کے حساب سے انسان پچھلے جنموں کے کرموں کو بھگت رہا ہے، منش یونی میں یا ونسپتی یونی میں یا جیو جنتو کی یونی میں، لیکن اس کو اس کا گناہ نہیں بتایا گیا کہ بھئی فلاں گناہ تھا تمہارا۔ یہ بڑا عجیب سا قانون ہے۔ تو جو ایک فطری انصاف کا تقاضا ہے کہ مجرم کو اس کا جرم بتا دیا جائے تب سزا دی جائے، آواگمن کی تھیوری میں یہ اصول جو ہے فطری انصاف کا اصول جو سوبھاوک ہے، فطری ہے، وہ مفقود ہے۔ پھر اتنا بھی کافی نہیں ہوتا کہ کسی کو اس کا جرم کی سزا بتا دیا جائے کہ تم نے یہ جرم کیا تھا، اس کی پاداش میں تمہیں جیل میں ڈالا گیا ہے۔ ضروری ہے کہ جرم بتانے کے ساتھ ساتھ جرم جو ہے وہ ثابت بھی کر دیا جائے، نیائے پرنالی کے دوارا، نیائے پرکریا کے دوارا، عدالتوں کے دوارا ذریعے اس جرم کو ثابت بھی کر دیا جائے، اور صرف ثابت بھی ون سائیڈڈ نہ ہو، وہ ایک طرف سے ہی نہ ہو، بلکہ مجرم کو جو ہے موقع بھی دیا جائے کہ وہ اپنے جو ہے وہ ڈیفینڈ کر سکے، اپنا جرم جو ہے وہ جو اس کے اوپر جو ایلیگیشن جو الزام لگا ہے اس کا وہ ڈیفینڈ بھی کر سکے کہ میں نے آیا یہ جرم کیا بھی ہے یا نہیں کیا ہے۔ لیکن آواگمن کے عقیدے کے مطابق نہ تو جرم بتایا جا رہا ہے اور نہ اس جرم کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے دیا جا رہا ہے، آرگومنٹ بھی نہیں کرنے دیا جا رہا ہے اس کو۔ تو یہ بالکل جو ایک فطری عقل کا اور انصاف کا تقاضا ہے اس کے خلاف یہ تھیوری جاتی ہے۔ جبکہ آخرت کے عقیدے میں دیکھیے کہ آخرت میں وہ تمام مراحل طے کیے جائیں گے جن کو عقل سلیم تسلیم کرتی ہے اور جو انصاف کا تقاضا ہے۔ مثلا یہ کہ قیامت میں جو ہے وہ گواہ لائے جائیں گے، وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق، بہت انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، انبیاء کو لایا جائے گا اور گواہ بھی لائے جائیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے۔ تو گواہ لائے جائیں گے قیامت کے اندر اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا، اور مجرموں کو ان کا اپنا جرم کو ڈیفینڈ کرنے کا موقع بھی دیا جائے گا۔ پوری ایک نیائے پرنالی ہوگی، ترازو رکھا جائے گا، میزان رکھا جائے گا اور وہاں پر انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ پہلے خاص طور سے جب یہ آیت ہم پڑھتے تھے کہ انسان کے اعضاء، اس کے اپنے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے، تو بظاہر سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بات کہ آخر پھر بعد کو جلنا بھی اسی جسم کو ہے جہنم میں، تو یہ اپنے ہی اگینسٹ کیوں گواہی دیں گے؟ لیکن آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے یگ میں ہم رہ رہے ہیں تو آج اس کا سمجھنا بہت آسان ہے۔ آج CCTV کیمراز ہیں، ویڈیوگرافی ہوتی ہے، جن سے ہمارے سارے ایکٹیویٹیز، ہمارے سارے کام جو ہیں وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ اس کو ریوائنڈ کر دیا جائے گا، اس کو پھر سے پلے کر دیا جائے گا اور ہمیں وہ اسکرین دکھا دی جائے گی کہ دیکھو ہم ہی جو ہے فلاں جرم کے لیے جا رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ہمارے اپنے ہاتھ پاؤں۔ تو یہ مطلب ہے ہاتھ پاؤں کی گواہی دینے کا کہ وہ اسکرین پلے کر دی جائے گی اور ہم خود دیکھیں گے اپنے آپ کو کہ ہاں ہم یہ جرم جو ہے وہ کمٹ کر رہے ہیں۔ تو انسان کو خود اس کی ریل دکھا دی جائے گی قیامت میں، اور گواہوں کو بھی لایا جائے گا اور دوسرے تقاضے پورے کیا جائیں گے
پھر میزان رکھا جائے گا جس میں اعمالوں کو تولا جائے گا، ان کی انٹینسٹی کو دیکھا جائے گا. تو انصاف کے پورے تقاضے ہوں گے قیامت میں، آخرت میں، جب کسی کو جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا. جبکہ آواگمن کے تھیوری کے حساب سے نہ تو کسی شخص کو اس کا جرم پتہ ہے کہ اس کا گناہ کیا ہے آخر. پھر گناہ بھی اگر معلوم ہو جائے تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کا جو ہے موقع نہیں دیا جا رہا ہے. تو یہ غیر منصفانہ عمل ہے جو یہ درشاتا ہے کہ آواگمن کی تھیوری جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی ہے، اور یہ ایک بالکل غلط تھیوری ہے، غلط عقیدہ ہے. دوسری دلیل اس میں یہ ایڈ کریں کہ دیکھیے منوسمرتی جو سناتن دھرم کی، ہندوازم کی ایک طرح سے قانون کی کتاب ہے، اس میں اس کے لا بیان کیے گئے ہیں. تو منوسمرتی میں ہر گناہ کی ایک سزا بتائی گئی ہے، بیان کی گئی ہے کہ مثلا چوری کرنے والے کو یہ سزا دی جائے گی، اور زنا کرنے والے کو یہ سزا دی جائے گی، ویبچار کرنے والوں کو یہ سزا دی جائے گی، اور جو اور بہت بڑے کرمنل ہیں وہ مثلا ونسپتی یونی میں چلے جائیں گے، پیڑ پودوں کے روپ میں جنم لیں گے. ہر ایک سزا، ہر گناہ کی ایک سزا متعین ہے. تو اب اگر ایک شخص ہے کہ جس نے زنا بھی کیا ہے، اور پلس اس نے چوری بھی کی ہے، پلس وہ جو ہے ڈاکو بھی ہے، تو سوال یہ ہے کہ پھر آخر اس کو کیا سزا ملے گی؟ یعنی اگلے جنم میں وہ کس روپ میں جنم لے گا؟ یعنی یہ ہوگا کہ آدھا بندر بنا دیا جائے گا اس کو، آدھا ہاتھی بنا دیا جائے گا، یا مثلا آدھا جو ہے اس کو کتا بنایا جائے گا، یا مثلا آدھا جو ہے اس کو بندر بنایا جائے گا، آدھا خنزیر بنایا جائے گا. یہ کیا سزا دی جائے گی اس کو؟ تو یہ آواگمن کی بڑی عجیب سی تھیوری ہے، بڑا عجیب سا فلسفہ ہے. یعنی منوسمرتی کہہ رہی ہے کہ چوری کی تو یہ سزا، ویبچار کیا تو یہ سزا، تم نے کہیں پر کسی کو ناحق ستایا، کسی کا پیسہ مال مار لیا تو یہ سزا، گھر والوں پر ظلم کیا تو یہ سزا، کسی کو قتل کر دیا تو اس کی یہ سزا. لیکن ایک شخص جو زانی بھی ہے، غلط حرکتیں بھی کرتا ہے، پلس چور بھی ہے، پلس وہ قاتل بھی ہے، انسانوں کو بھی وہ مرڈر کرتا ہے، انسانوں کو مارتا ہے، تو کئی گناہ ہو گئے ہیں. تو آخر اگلے جنم میں پھر وہ کیا بنے گا؟ کیا ایسا ہوگا کہ اس کو آدھا بندر بنا دیا جائے، آدھا جو ہے وہ خنزیر بنایا جائے، یا آدھا شیر بنایا جائے گا، آدھا ہاتھی بنایا جائے گا؟ وہ کس روپ میں وہ جنم لے گا؟ تو یہ اس طرح سے بھی دیکھا جائے تو بالکل ایبسرڈ بات ہے، بالکل بے بنیاد بات ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آواگمن کا عقیدہ جو ہے غلط ہے. پھر اعمال کو بھی قیامت میں اعمال کا توازن کیا جائے گا، اسسمنٹ کیا جائے گا، تولا نہیں جائے گا ان کو. اعمال کے اندر بھی، کرموں کے اندر بھی انٹینسٹی ہوتی ہے، گہرائی ہوتی ہے. بہت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جرم ہمیں دیکھنے میں بہت معمولی سا، بہت چھوٹا لگ رہا ہے، لیکن اس کے اندر اتنی انٹینسٹی ہوتی ہے، اتنے اس کے دور رس اثرات ہوتے ہیں، اس کے اتنے دور گامی پرنام جو ہیں اس کے ہوتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے. مثلا ایک سچویشن میں آپ کو دیتا ہوں کہ کسی گھر میں کوئی ایک ماں ہے، ایک عورت ہے، بیمار ہے. اس نے اپنے بیٹے کو دوا لینے کے لیے بازار سے بھیجا، پیسے دیے کچھ. بیٹا دوا لینے کے لیے گیا، اور ہوا یہ کہ وہ جس بس سے سفر کر رہا تھا، جس سواری سے، اس میں ایک جیب خطرہ بھی تھا. اس نے اس لڑکے کی جیب کاٹ لی، صاف کر دی. جب وہ لڑکا اسٹور پہ پہنچتا ہے تو اس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں. اب پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ خالی ہاتھ واپس آ گیا. اس کی ماں کو، جو بہت شدید بیمار تھی، اس کو دوا نہیں ملی. دوا کے نہ ملنے کی وجہ سے، علاج کے ابھاؤ کے کارن، اس کی ماں کا دیہانت ہو گیا، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، وہ مر گئی. باپ بھی نہیں تھا ان کے. جب ماں باپ نہیں رہے تو جو بچے تھے انہوں نے غلط راستہ اپنایا. جو لڑکے تھے وہ نشے کی طرف چلے گئے، نشے کے عادی ہو گئے. جو لڑکیاں تھیں، بچیاں تھیں، انہوں نے جسم فروشی کی طرف چلی گئی، وہ جو ہے وہ غلط حرکتوں میں ملوث ہو گئی. تو پھر یہ جب بڑے ہوئے، پھر ان کی آگے نسلیں چلی، تو انہوں نے بھی اپنے ماں باپ کو نشہ کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے، جسم فروشی کرتے ہوئے دیکھا.
تو وہ بھی پھر بعد کو اسی کی طرف مائل ہو گئے، وہ بھی انہی کاموں کی طرف لگ پڑے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر جیب قطرے کا عمل بہت معمولی سا تھا، یعنی اس نے چند 100 روپے کی جیب کاٹی تھی، لیکن اس کے کتنے اثرات جو ہے، کتنے لمبے اثرات پڑے، نہ صرف ان 2 لوگوں پر، اس ایک گھر پر، بلکہ آنے والی نسلوں تک اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ اور وہ اس طرح سے ہوئے کہ پوری نسل جو ہے وہ زنا کی طرف چلی گئی اور نشے کی عادی ہو گئی، خاندان تباہ ہوگی۔ اور پھر جب انسان نشہ کرنے لگتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ کرمنل بھی ہو جاتا ہے اور کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ یہ تو میں نے بہت معمولی سی سچویشن رکھی ہے، اس کو اور آپ ملٹیپلائی کرتے جائیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ سوشل اینیمل ہے، سماجی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ دوسروں کو افیکٹ کرتا ہے۔ تو پھر یہ لوگ، یہ بچے جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور صحیح پرورش نہ ہو سکی، یہ آگے چل کر کے زانی بنے، نشے کے عادی بنے، ڈاکو اور کرمنلز بنے، اور پھر ان کے برے اعمال کے اثرات کہاں تک پھیلے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ، یعنی ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ جرم جو ہے وہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے آگے جا کر کے۔ کسی بھی کرم کی، کسی بھی عمل کی انٹینسٹی کا، اس کی گہرائی کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو منوسمرتی مثلاً کہہ رہی ہے کہ چور کی یہ سزا ہے، چند 100 روپے چرا لینے کی یہ سزا ہے، لیکن منوسمرتی کو یہ نہیں معلوم ہے، آواگمن کی تھیوری جو ہے اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اعمال کی انٹینسٹی بھی ہوتی ہے، گہرائی بھی ہوتی ہے، اچھے اعمال کی بھی اور برے اعمال کی بھی۔ اس لیے اچھے اعمال کے تعلق سے جناب رسول اللہ نے فرمایا بھی ہے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچو، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی تمہیں صدقہ کرنا پڑے، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ وہ ایک کھجور کا ٹکڑا جو آپ صدقہ کر رہے ہو وہ کس بھوکے کی بھوک کو مٹاتے، وہ پانی کے قطرہ، وہ 2 گھونٹ پانی جو آپ نے کسی کو پلایا، وہ کس کی جان بچا دے، کس پیاسے کی پیاس بجھا دے۔ تو اعمال کی گہرائی کا، اس کی انٹینسٹی کا، اس کے اثرات کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ سزا متعین کر دینا انسانوں کے دوارا، آواگمن کی تھیوری کے دوارا، کہ اگلے جنم میں اس گناہ کی یہ سزا ملے گی اور اس جرم کی پاداش میں یہ شخص یہ بنے گا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اور آواگمن کی تھیوری یہ کہہ رہی ہے کہ اس جرم کے مقابلے اگلے جنم میں انسان یہ بنے گا، جو خود بتاتی ہے کہ یہ طے کرنا ناممکن ہے۔ یہ تو حق صرف اللہ ہی کو ہے کہ وہی انسانوں کے اعمال کو تولے گا، ناپے گا، اسسمنٹ کرے گا، اور پھر وہی بندوں کو جو ہے جنت یا جہنم کی سزا دے گا۔ تو ہم نے ان 2-3 باتوں کے ذریعے سے اور مزید ہمیں سمجھنے کا موقع ملا، ہمیں بھی خاص طور سے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ آخرت کیوں ضروری ہے اور کتنا صحیح عقیدہ ہے، اور ان بھائیوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ جو سناتن دھرمی ہیں اور آواگمن کو مانتے ہیں پنرجنم کو چھوڑ کر کے، انہیں بھی اندازہ ہوگا کہ یہ آواگمن پہلے دن سے ایک لمحے میں ہی چھوڑ دینے والی آستھا ہے، اور اس سے ان کو الگ ہو جانا چاہیے۔ تو یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ ہمارے بہت سے ہندو بھائی سناتن دھرمی ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، آواگمن جو ہے وہ قرآن حکیم کی آیتوں کے اندر بھی ہے، اور وہ آیتیں بھی پیش کرتے ہیں، اور آواگمن صحیح ہے اس کے لیے وہ بہت سے ایسے قصے بھی سناتے ہیں کہ فلاں بستی میں فلاں بچہ پیدا ہوا، وہ اپنے پچھلے جنم کی کہانی بتا رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ بھی یہیں پر ختم نہیں ہو جاتا، ابھی اس میں بہت کچھ بھی ہے۔ آخرت پر دوسرے لوگوں کو کیا اعتراضات ہیں، آواگمن آخر کیوں غلط ہے، اس کے بارے میں ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور آئندہ کسی ملاقات میں ہم اس پر اور مزید روشن ڈالیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔